وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 9ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 182 سے آیت نمبر 188 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جلد ہی ہم انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیے جا رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وَنَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور ان چیزوں پر جو اللہ نے پیدا کی ہیں نظر نہیں ڈالی، اور یہ بھی کبھی سوچا شاید کہ ان کی مقررہ مدت قریب آ چکی ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ انہیں ان کی شرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب قائم ہوگی، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 182 سے آیت نمبر 188 تک۔ آئیے غور کیجیے آیت نمبر 182 183 میں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مہلت دے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں اللہ خوش ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد حدیث نمبر 17311، حسن روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہ کے باوجود بھی دنیا میں خوب خوشحالی دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے، مہلت دینا ہے، اور یہ بطور امتحان ہے۔ بطور امتحان افراد کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا مواخذے کا وقت آ جاتا ہے، پکڑنے کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت دیتا ہوں لیکن میری تدبیر بھی بہت مضبوط ہے، اور اللہ جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 184 بغور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے بلکہ وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 185 بغور کیجئے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہاں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے۔ اب قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ کس رسول پر ایمان لائیں گے؟ کوئی چیز ہے تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں؟ جی نہیں، تو لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 187 کے اندر کہا گیا قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، یعنی آپ کو قیامت کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یسألونک کأنک حفی عنها، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں گویا کہ آپ تحقیق کر چکے ہیں کہ فلاں وقت قیامت آنے والی ہے۔ آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے،
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آیت نمبر 188 پر غور کیجئے، اس کے اندر یہ کہا گیا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی مختار کل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے لا املک لنفسی نفع ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نفع نقصان کا مالک میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ یاد رکھیے احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، تکلیف کیوں پہنچی؟ تکلیف تو پہنچی ہے نا، اگر غیب کا علم ہوتا تو تکلیف نہیں پہنچتی۔ پھر اسی طرح صدیقہ بنت صدیق، صادق و مصدوق کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، الزام لگایا گیا، 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں رہے۔ آخر تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو پہلے بتا دیتے، عائشہ گھبراؤ نہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی، اس میں زہر بھی ملا دیا، کچھ صحابہ کرام دنیا سے چلے بھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر بھی ہوا۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو آپ کاہے کو کھاتے، دعوت کیوں قبول کرتے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ میں بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس لیے میرے بھائیوں تکلیف پہنچی ہے، ماننا پڑے گا۔ کہا جا رہا آپ کہیے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔